یہ تم نے ہم نے بتا دیا تھا کہ نہیں تمہیں؟ اب وہ تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا. القرآن حجت لک او علیک. یہی بات یہاں فرمائی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہر نفس کے لیے، ہر جان کے لیے ہے وہی کچھ جو اس نے کمائی کی ہے، اور اسی پر وبال آئے گا اس کا جس کی کہ اس نے گناہ کی کمائی کی. یعنی یہ کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی اور کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا سکے گا، نہ بیٹا باپ کا، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر. ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب اس کے بعد ایک دعا تلقین کی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے رب ہمارا مواخذہ مت کیجو اس پر اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے. خطا کسے کہتے ہیں؟ بھول جانا تو واضح سی بات ہے. خطا اسے کہتے ہیں کہ ایک آپ نشانہ لگا رہے تھے، وہ نشانہ خطا ہو گیا. آپ نے تو نشانہ لگایا ہے لیکن وہ خطا ہو گیا. تو جو خطا ہو جائے اے اللہ اس پر ہم سے مواخذہ نہ کیجیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اور اللہ ہم پر مت ڈالیو وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا. اب یہاں اصل میں اشارہ ہے کہ شریعت موسوی بہت سخت تھی، شریعت محمدی کو بہت آسان کیا گیا. شریعت موسوی میں ہمیں معلوم ہے روزہ رات کو سوئے تو شروع، کوئی سحری ویری نہیں، اب روزہ شروع ہو گیا، اب اگلی غروب تک روزہ چلے گا. ہمارے لیے یہ ہے کہ سحری ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے کھاؤ پیو، آسانی کرتی ہے. ان کے لیے سختی تھی، یوم سبت مطلقاً حرام، کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں پورے دن، جمعے کی رات سے شروع ہو کر اور پھر ہفتے کے غروب تک 24 گھنٹے کا سبت ہوتا ان کا. اور جو لوگ یہودی آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے ٹیلی فون بھی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہ ٹیلی فون سنیں گے نہ ٹیلی فون کریں گے، کوئی کام دنیا کا کوئی کام، بس عبادت کرو، تورات پڑھو، وہ جو بھی اور کوئی ان کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے نوافل ادا کرو، بس یہ کوئی کام دنیا کا. اور ایک ہیلا کر کے اصحاب السبت نے، آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف میں آیا ہے، تو جو ہیلا کیا تھا اس کے اوپر بڑا سخت عذاب آیا ان پر. انہیں بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بدل دی گئی بس. تو اس لیے شریعت موسوی بہت سخت تھی، شریعت محمدی میں آسانیاں کی گئی. اور اصول بھی حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، بھائی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، سختی نہ کیا کرو. عام طور پر ہمارے ہاں رویہ کیا ہے، آپ کو تو سخت سے سخت بات کا فتویٰ دیں گے، اور خود انہیں معلوم ہے کتاب الحیل کس طرح ہیلے سے بچا جا سکتا ہے، خود ہیلوں پر عمل کریں. یہ عام ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سختی کر لیں، دوسروں کے لیے آسانی، جو بھی شریعت کے اندر وہ گنجائش نکل سکتی ہے وہ نکال کر دکھائے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، سختی نہیں چاہتا. یہ بھی روزے کے حکم کے سلسلے میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ کے.